بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی شیطان قسط نمبر 12۔ اس سے پہلے کہ سراج کوئی جواب دیتا، سدرا خود بول پڑی، میں سدرا ہوں، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ اچھا، ایک شرط پر، کیا آپ مجھے چاکلیٹ دیں گی؟ اگر دیں گی تو میں آپ کا دوست بن جاؤں گا۔ سدرا کو اس کی بات اور شرط پر بہت پیار اور ہنسی آ گئی۔ ہاں، میں تمہیں روز کی ایک چاکلیٹ دیا کروں گی، سدرا شفقت سے بولی۔ رہبر خوشی اور معصومیت سے بولا، ڈیڈ، اب آپ کی دوست میری بھی دوست بن گئی ہیں۔ رہبر اب سراج کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا، جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اچھا بیٹا، اب باقی باتیں بعد میں کر لینا، ورنہ تمہاری دوست تمہاری اتنی باتیں سن کر بھاگ جائے گی۔ سراج ہنستے ہوئے بولا، نو۔ رہبر بھی ہنسنے لگا۔ چلو اب تم بتاؤ، تم کیا کھاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ سدرا کا ضبط اب ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے کی طرف چل دی اور کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس کا مطلب سراج مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھے۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہماری شادی کو اور انہوں نے مجھے یہ بتانا ضروری ہی نہ سمجھا۔ کتنے عجیب انسان ہیں یہ۔ سدرا یہ سب سوچ رہی تھی کہ سراج بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا بیٹا باہر بیٹھا کارٹون دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سراج نے تمسخرانہ انداز میں سدرا سے سوال کیا اور بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سراج آپ شادی شدہ ہیں؟ رو رو کر سدرا کا چہرہ تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں ہوں نا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ اور میری بیوی اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ سراج مسکراتے ہوئے بولا، یہ کیا فضول جواب ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ رہبر کی ماں کون ہے؟ سدرا تپ کر بولی، سونیا۔ سراج نے مختصر سا جواب دیا۔ کون سونیا؟ مائی ایکس وائف، سراج بولا۔ سدرا کے من میں اور بھی کئی سوال تھے جو وہ سراج سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے سدرا مزید کچھ کہتی، سراج اٹھ کر کمرے سے باہر چل دیا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ سراج سنگسار میز کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑکنے میں مصروف تھا۔ وہ ابھی چینج کر کے آیا تھا۔ اس نے شرٹ کالی پینٹ کے ساتھ سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور ساتھ نیلی جینز کی جیکٹ۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ سدرا جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، سراج کو یوں بنتے ٹھنتے دیکھ کر سوال کر بیٹھی۔ کلب جا رہا ہوں، سراج لاپرواہی سے بولا۔ نائٹ کلب؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ تمہیں بھی چلنا ہے کیا؟ جی نہیں، سدرا بولی، اور سراج اب اپنے بھورے رنگ کے لانگ شوز پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ سراج اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ سدرا باہر لان میں پودوں کو پانی دے کر ابھی اندر آئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سامنے رہبر ہاتھ میں ایک کھلونا پکڑے اداس بیٹھا تھا۔ رہبر رات کو اپنی ماں کے گھر چلا جایا کرتا اور جب تک سراج امریکہ تھا تب تک دن میں وہ رہبر کو اپنے پاس لے آتا۔ سراج اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، مگر اس کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ وہ فی الحال چھوٹا تھا تو اسی لیے اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سراج اس کے تھوڑے بڑے ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ رہبر کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ سراج سال میں ایک دفعہ تو لازمی امریکہ آتا تھا، کاروباری سرگرمیوں کے لیے، تو وہ اپنے کسی امپلائی کو بھی بھیج سکتا تھا۔ اس کا اصل مقصد اپنے بیٹے سے ملنا ہوتا تھا۔ رہبر بھی سراج سے بے حد پیار کرتا تھا۔ سدرا نے جب رہبر کو اداس دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو میرے دوست؟ سدرا نے پیار سے پوچھا۔ ڈیڈ اتنی دیر سے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بات بھی نہیں سن رہے،
صبح انہوں نے مجھے پارک لے جانے کا کہا تھا اور ابھی لے کر ہی نہیں جا رہے۔ میں ڈیڈ سے ناراض ہوں۔ رہبر کا دل بھرا پڑا تھا۔ جیسے ہی سدرا نے سوال کیا اس نے جھٹ سے اپنا جی ہلکا کر ڈالا۔ اوہو، چلو ہم ڈیڈ کو پھر سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پارک لے جائیں۔ اچھے بچے ناراض نہیں ہوتے۔ شاید وہ تھک گئے ہوں گے، ان کا کام بھی تو اتنا زیادہ ہوتا ہے نا۔ سدرا بولی۔ ٹھیک ہے، رہبر خوشی سے بولا، اور وہ دونوں سراج کے پاس آ گئے۔ سراج، سدرا نے سراج کو پکارا جو اپنے کام میں محو تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بنا ہی بولا، آپ نے رہبر کو پارک لے جانے کا کہا تھا کیا؟ وہ اب اسی کے پاس بیٹھا تھا اور آپ اپنے کام میں لگ گئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ سدرا کی بات پر سراج نے چونک کر جواب دیا۔ پھر سراج رہبر کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار سے منانے لگا۔ وہ تو معصوم بچہ تھا، جٹ ہی مان گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پارک جانے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں رہبر سراج اور سدرا دونوں سے بہت سی باتیں کرتا جا رہا تھا اور ساتھ میں سنیکس وغیرہ بھی کھا رہا تھا۔ سراج کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ وہ راستے میں سدرا کو لاس اینجلس شہر کی خاص جگہیں دکھاتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر اس نے سدرا کو بڑے شوق سے یونیورسل اسٹوڈیوز ہالی ووڈ سے متعارف کروایا تھا۔ جاری ہے۔